کہ اس وقت جو اسلامی جماعتیں ہیں جو کہ سیاست اسلام کے نام پر ووٹ مانگتی ہیں، کیا وہ ڈیموکریٹک ہیں یا وہ اسلامک ہیں؟ اگر وہ باقی سیکولر ڈیموکریٹک جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے انہی کے طریقے کے مطابق جلد سے جلوس اور نعرے بازی اور لوگوں کو گھیرنا اور ان سے ووٹ لینا اور اقتدار پہ آنے کی کوشش کرنا، اگر ان کا بھی نظریہ وہی ہے جو باقی سیکولر جماعتوں کا ہے، تو پھر تو انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے ڈیموکریسی کا۔ اسلام صرف نعرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ڈیموکریسی اور اسلامی سیاست میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو آج کل کے علماء کرام جو اسلامی سیاست کے اسلام کے نام پر وہ جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، تو کیا یہ اسلامی سیاست ہے یا یہ جو ہے نا وہ کس رستے کے اوپر چل رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے لازم ہے پہلے ڈیموکریسی کو سمجھو، یعنی جمہوریت جس کو کہتے ہیں، یہ کون لایا اس علاقے کے اندر، یعنی برصغیر میں یا پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی کب سے آئی اور کس نے اس کو ایمان کے درجے تک پہنچا دیا، اتنی محنت کی؟ یہ سب سامراجی سیاست ہے اور سامراجی طریقہ سیاست ہے۔ سامراج وہ انگریز جنہوں نے آ کر کے یہاں قبضہ کیا برصغیر پہ، اور انہوں نے تقریباً سمجھ لیں آپ کہ جو یہ تھے انگریز برطانیہ کے لوگ تھے، انہوں نے تقریباً پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا 1920 تک، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے چھوڑنا شروع کیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کمزور ہو گئے، قابو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات اپنے اندر طے کر لی تھی کہ ہم یہاں سے واپس تو آ رہے ہیں، یہاں ان لوگوں کو اپنا نو آبادیاتی نظام دے کے جائیں کہ حکومت کرنے کا طریقہ اور ان کے رہنے سہنے کا طریقہ۔ اب اس میں لازم نہیں کہ صرف مسلمان ہی ہوں، غیر مسلموں بہت سارے ایسے ملک بنائے جو غیر مسلموں کے تھے، لیکن ان کے اوپر بھی لازم قرار دے دیا گیا یونائٹڈ نیشن بنا کر کہ آپ ڈیموکریسی پہ چلیں گے۔ تو چند ایک ملک تھے جنہوں نے بغاوت کی، لیکن وہ اقوام متحدہ میں گئے، لیکن ڈیموکریسی کو اختیار نہیں کیا۔ روس ہے، چائنا ہے اور 2-4 ملک ہیں۔ تو اکثریت نے ڈیموکریسی کو اختیار کر لیا، اس میں ایک ہمارے پاکستان بھی ہے، انہوں نے بھی ڈیموکریسی کے نظام حکومت کو اختیار کیا۔ اب آ جاتی ہے بات کہ اسلامی سیاست اور ڈیموکریسی۔ جتنے بھی ایسی اسلام کے نام پر جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہ ڈیموکریٹک سیاست کرتی ہیں، اعلان نہیں کرتی ہیں۔ ان کو ایک جاب دی گئی ہے، کام دیا گیا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے باقی علماء کو اور مسلمانوں کو ڈیموکریسی پہ راضی کرنا ہے۔ تو آپ سیاسی جماعت بنائیں، اور جتنے بھی یہ مسلمان ہیں اور علماء ہیں جو کہ پہلے سیاست میں شامل نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی بہت بڑی تعداد ہے، تبلیغی جماعت ہے، سیاست میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بریلوی طبقے میں دعوت اسلامی ہے، سیاست میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی جماعت ہے، اور بہت ساری ایسی جماعتیں، اسلامی جماعتیں ہیں جو کہ ڈیموکریسی کی سیاست میں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ چند جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری لی، اور انہوں نے کہا، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے وہ مسلمان طبقہ، دیندار طبقہ جو کہ یورپ کی سامراج کی سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتا، ووٹ دینے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا، ان کو سٹریم لائن میں لائیں۔ سٹریم لائن میں لانے کے لیے
ان جماعتوں نے محنت کی اور اپنے اوپر لبادہ اوڑھا اسلام کا اور نعرے بازی کی اسلام کی، اور ایک بہت بڑی تعداد علماء کی اور بہت بڑی تعداد طلباء کی جلسوں میں دکھائی. کبھی ختم نبوت کے نام پر نکل گئے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر لیا. کہتے کیا تھے؟ نظام ڈیموکریسی چلے گا، نظام جو ہے وہ جمہوریت ہے. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد علماء کی اور طلباء کی اور دیندار طبقے کی ایسی پیدا ہو گئی، لاکھوں میں تعداد ان کے جلسوں میں آتی ہے، اور وہ اتنی تعداد پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے ڈیموکریسی کے اوپر، جمہوریت کے اوپر اپنے ملک کو چلانے کا یقین بنا لیا. جو سامراج تھا اس کو آسان ہو گیا کہ اس ملک کے اوپر ہمارے اپنے نظریے کے مطابق یہ چلیں گے، ان کے نظریے کے مطابق یہ چلیں گے، اور اس ملک کے اوپر سامراج کی گرفت مضبوط ہو جائے گی. جب چاہیں گے جس حکمران کو لائیں گے، جب چاہیں گے جس حکمران کو ہٹا دیں گے. نظام حکومت ڈیموکریٹک ہو گیا. تو اسلامی نظام جو ہے وہ اسلامی سیاست وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، اور ان کے مطابق انہوں نے اپنی مملکت کو چلایا. اس میں انہوں نے غیر مسلموں سے بھی رابطے رکھے اور تجارت بھی کی، لیکن وہ ڈیموکریسی نہیں تھی. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس وقت جو اسلامی جماعتیں ہیں جو کہ سیاست اسلام کے نام پر ووٹ مانگتی ہیں، کیا وہ ڈیموکریٹک ہیں یا وہ اسلامک ہیں؟ اگر وہ باقی سیکولر ڈیموکریٹک جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے انہی کے طریقے کے مطابق جلسے جلوس اور نعرے بازی اور لوگوں کو گھیرنا اور ان سے ووٹ لینا اور اقتدار پہ آنے کی کوشش کرنا، اگر ان کا بھی نظریہ وہی ہے جو باقی سیکولر جماعتوں کا ہے، تو پھر تو انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے ڈیموکریسی کا. اسلام صرف نعرہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ ہے اصل بات.